شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ معجزات کرنے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت، اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنور جاتے ہیں۔ اتنی مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، بلکہ تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نعمت تو نہیں، ہر وہ بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا کہ اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ التجائیں واپس لوٹاتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو ہے کہ وہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں سے بے بس کر دیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بنتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جولی پھیلاتی ہے۔ پھر جب تو مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تو وہ بھی دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، بس پھر تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن میں ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں بے سکون کر دیں گی اور ہم سے ہمارا سکون چھین لیں گی۔ اور ہم جس بھی انسان یا چیز پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی بھی چیز سے یا پھر انسان سے محبت ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، اسی کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑتا ہے، انہی لوگوں اور انہی چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تو تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں،
اللہ ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کس کے بھی بغیر نہیں رہ سکتے۔ پتہ ہے دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں جو ہیں نا، تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھروا دیتی ہیں۔ دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پر اگلوا دیتی ہیں۔ دعائیں انگلی کے اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں۔ پتہ ہے دعا مقدر موڑ دیتی ہے، پتہ ہے دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دعائیں ٹوٹے دل جوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائے اور تو دعائیں آسمانی راستہ کھول دیتی ہیں۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے، قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں، تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے تھے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو نماز قضا کرنے والے بھی نہ تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی محبت ہی کہ ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں سکھاتی، جہاں ددکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہا دیے جائیں، ان آنسوؤں کا برہم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تہجد کی دعاؤں سے یہ جو طرب جائے نماز تک کھینچ لائی ہے، اسی طرب کے بعد معجزے ہیں۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے کہ ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ صبر کرو، اللہ کی تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تہجد کی دعاؤں سے یہ جو طرب ہے جائے نماز تک کھینچ لائی ہے، اسی طرب کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ شخص سب ہو جائے گا، صبر کرو اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے۔ کیا ہوا جو مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے؟ رب کی اللہ پر یقین رکھو، تم بہت جلد مسکراؤ گے انشاءاللہ۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف نہ بھی اللہ سے ملوا دیں۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو ان دعاؤں پر بھی کوئی کن کہہ ہی دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ تم دنیا سے کیوں الجھ رہے ہو؟ یہ دنیا بھی کسی کو فیض دیتی ہے کیا؟ اللہ کے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں ان کے لیے غیب سے مدد اترتی ہے صدا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، پھر بھی وہ دروازے کی طرف دوڑے اور خدا نے
ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی سارے دروازے بند ہیں تو جان لو تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہاری بھی ادھوری کسی کبھی ناممکن نہیں چھوڑے گا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 4200 مذہب ہیں اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ الحمدللہ۔ صبر کرو اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہو۔ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ فرض کرو کہ یہ آزمائش کی آخری رات کو فرض کرو، اس دیر میں اللہ کی خیر ہو۔ فرض کرو یہ ٹوٹی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔ فرض کرو اگلی دعا سے اللہ نے تمہارا نصیب بدلنا ہو، اللہ نے اس کے بعد تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو۔ فرض کرو اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ فرض کرو اللہ کون کہنے ہی والا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں مایوسی اندھیر نگری میں ڈوبی ہوتی ہے، جہاں کسی کی تسلی بخش الفاظ کی انگاروں کی طرح چبھتے ہیں، کیونکہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اگلا محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس اللہ ابھی سب کچھ کر دے، وہ ہماری بے بسی کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی بچے کو دیکھا ہے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے مگر کسی چیز کو لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فوراً حاصل کر لے جو وہ لینا چاہ رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ تبھی دیکھا ہے کہ بغیر پگھلے سونا کندن بن گیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر چیز ہوتی ہے اپنی بہترین وقت پر ہوتی ہے۔ تم بھی بے فکر رہو، جس پر چھوڑ چکے ہو وہ تمہیں اس حال میں نہیں رہنے دے گا۔ تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہاری زندگی مایوسی سے شکر میں بدل دی جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ اللہ بس ہو گئی ہے، اب اور چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتے ہیں، صبر کر کے دعائیں مانگتے تھک جاتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ اب بس دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کب سے مانگ رہی ہوں اب نہیں ملنا۔ مگر تب ہی دل کی ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ تم تو اللہ پر یقین رکھنے والوں میں سے ہو، تم کیسے حال مان لو گے؟ یاد رکھو اللہ نے کب کہا کہ کیسے تمہاری آرزوؤں پہ کون کہا ہے، کیسے تمہارے دل کی خواہش زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کی جاتی ہے، ناممکن کو ممکن کیا جاتا ہے، کیسے تمہارے مردہ دل کو ہدایت دی جاتی تھی۔ سب تمہیں چھوڑ گئے تھے تو کون تھا تمہارے ساتھ جب پہلی دفعہ تمہیں یہ احساس ہوا تھا کہ آخر میں بس تم تھی اور تمہارا رب تھا؟ وہ دن ہی دور نہیں جب تمہاری ادبی کہانی پوری کر دی جائے گی۔ جب اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ ہاں کئی بار۔ کب؟
جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور میری دعا قبول کرتا ہے۔ جو سجدے کرتے ہیں ان کی کہانیاں ادھوری رہ ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ سے بات کرتے ہیں ان کی جھولی خالی رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ دیر سویر تو بس اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے۔ اللہ دعائیں نہ سنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہاری چاہت اللہ کی مصلحتوں سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ نصیب میں نہیں ہے تو دعاؤں میں مانگو۔ اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کے بنائے وسیلوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کا معجزہ قریب ہے۔ اللہ راستے نکالے گا وہاں سے جہاں تک تمہاری سمجھ کبھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کرے آپ کی ہر جائز دعا پوری ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔